طلعت اندرون لاہور کے ایک محلے میں رہتا تھا۔ بھاٹی گیٹ میں مقیم اس انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو پھر سے زندہ کرے۔ اس کا خیال تھا کہ اردو تہذیب اپنے اندر ایک عظیم ثقافت رکھے ہوئے ہے جو بڑے ادیبوں اور دانشوروں کی محتاج ہے۔ اپنے کمرے میں اس نے اقبال کے اشعار دیواروں پر لکھ رکھے تھے، وہی اشعار جو اس کی ماں بچپن میں اسے سناتی اور ان کے مطالب سمجھاتی۔ اگرچہ اس کی ماں تو دنیا میں نہ رہی، مگر اپنی تہذیب سے محبت اس کے دل میں بطور ورثہ بسا گئی۔ اسی وجہ سے وہ لاہور کا کوئی ثقافتی میلہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ جہاں خبر ملتی کہ فلاں جگہ کوئی مشاعرہ ہے، سب سے پہلے پہنچ جاتا۔ طلعت پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کر رہا تھا۔ جب اس کی ڈگری مکمل ہوئی تو اس نے مختلف ٹی وی چینلز میں اپنی قسمت آزمانا چاہی۔ ہر جگہ سے مایوسی مول لینا پڑی۔ کبھی کسی پروڈیوسر کو جا کر اپنی تصنیف دکھاتا تو کبھی کسی کو۔ ہر طرف سے یہی جواب ملتا کہ اس میں گھریلو جھگڑوں کی کمی ہے۔ لوگ ڈرامہ پسند کرتے ہیں، انہیں خوبصورت لڑکیاں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی فلسفیانہ کہانیوں سے انہیں کیا غرض؟ بیچارے کے حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ باپ فالج کا مریض تھا۔ بڑھتی مہنگائی میں اب صرف اس کی پینشن سے گھر کا گزارا مشکل ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی پیدائش کے دوران ماں چل بسی تھی۔ ابھی 7ویں جماعت کے پرچے دے کر فارغ ہوا تھا۔ کرکٹ کا شدائی ہر وقت گھر سے باہر کھیلتا رہتا۔ پھر 2 جڑواں چھوٹی بہنیں تھیں جو ابھی میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھیں۔ ان کے کالج کے اخراجات کون سنبھالے گا؟ یہ فکر طلعت کو اندر سے کھائے چلی گئی۔ طلعت اپنے کمرے میں پڑا مایوسی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ دیوار پر شاہین لکھا ہوتا، لیکن اس کی خود کی حالت ایک پیاسے کتے کی سی ہوگی، جسے جو پانی ڈال دے وہ اس کا ہو گیا۔ ایک دن اس کے گھر کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کالی پگڑیاں پہن رکھی تھی۔ ان کا ایک شخص بولا کہ آپ کو ہم نے کافی دنوں سے باہر نہیں دیکھا، آئیے ہمارے ساتھ ایک مجلس میں چلیے۔ پہلے طلعت نے حامی نہ بھری، لیکن وہ کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے اپنے ساتھ اسے لے ہی گئے۔ وہاں پہنچا تو اسے ایک بھری محفل نظر آئی۔ ایک واعظ تھا اور باقی سارے اس کے دیوانے۔ واعظ اپنی بات سے پہلے اقبال کا کوئی شعر کہتا، سارے واہ واہ کرتے۔ اب اقبال کا تو طلعت آگے ہی دیوانہ تھا، چنانچہ باقیوں کے ساتھ ہی واہ واہ کر دیتا۔ لیکن شعر کہنے کے بعد واعظ کچھ ایسا بول دیتا جسے سن کر طلعت اپنے اندر کچھ عجیب سی خلش محسوس کرتا، کہ جیسے کوئی اس کی شخصیت بلکہ اس کی انسانیت ہی اس سے کھینچ رہا ہو۔ لیکن جب اپنے آس پاس واہ واہ کی گونجیں سنتا تو ساتھ ہی خود بھی داد دینے لگتا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ہر جمعرات کو وہ لوگ آتے اور اسے اپنے ساتھ محفل میں لے جاتے۔ اب کی بار جب بھی واعظ کوئی ایسی بات بولتا جو کسی بھی پڑھے لکھے مسلمان کا دل دہلا دے تو طلعت اپنے اندر کوئی خلش محسوس نہ کرتا، ان کے ساتھ ہی وہ بھی داد دینے لگتا۔ ایک دن طلعت اپنے کمرے سے باہر جانے لگا تو اس کی نظر ٹی وی پر پڑی۔ اس کا باپ بستر پر لیٹے بڑے غور سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ طلعت ایک پل کے لیے رکا اور کھڑے کھڑے ہی دیکھنے لگا۔ ٹی وی پر اسے 2 علماء آپس میں کچھ بحث کرتے نظر آئے۔ ایک وہاں موجود تھا لیکن دوسرا کال پر تھا۔ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ گستاخ کی سزا کیا ہے۔ جب ایک کی جذباتی تقریر مکمل ہوئی تو دوسرا جو کال پر تھا اس نے پوچھا، فقہ حنفی میں گستاخی کی کوئی سزا نہیں، اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اس پر وہ پہلا عالم سیخ پا ہو گیا، جو من میں آیا بولتا چلا گیا۔ طلعت کھڑا بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شو کے میزبان نے اس عالم کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ میزبان کو وہاں مجبوراً وقفہ لینا پڑا اور ساتھ ہی بیوٹی کریم کا اشتہار چلنا شروع ہو گیا۔ طلعت تھوڑی دیر کے لیے رکا رہا، پھر جب ہاؤسنگ اسکیم کا اشتہار چلا تو باہر نکل آیا۔ اسے آج اپنی دونوں بہنوں کے داخلے کے لیے اسلامیہ کالج جانا تھا۔ ان کے اخراجات کا ذمہ مجلس میں موجود ایک شخص عمران نے لے لیا تھا، اس امید پر کہ 2 سال بعد وہ 2 بہنوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لے گا۔ طلعت ابھی اپنی گلی سے نکلا ہی تھا کہ راستے میں ایک ہجوم دیکھا۔ وہاں نعرے لگ رہے تھے، گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔
طلت ان چہروں کو محفل سے پہچانتا تھا۔ بھاگ کر مجمع کے قریب گیا، پوچھا، یہ مجمع کس لیے لگا ہے اور یہ نعرے کیوں؟ ایک شخص مڑ کر بولا، آقا کی گستاخی کی ہے اس نے، اس کا سر قلم اب ہو کر رہے گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ تمام نظریں طلت پر جم گئیں۔ کچھ دیر کے لیے تو طلت رکا، پھر آس پاس دیکھا۔ طلت کی نظر عمران پر پڑی، وہ بھی وہاں موجود تھا اور طلت کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی مالک اپنے پالتو کتے سے کچھ امیدیں وابستہ کر چکا ہو۔ طلت نے تھوک حلق کے اندر کیا اور زور سے چلایا، گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔ ایک دم مجمع کے کہیں درمیان سے چیخنے کی آواز آئی، پھر خنجر کی ایک جھنکار کے ساتھ چیخ منقطع ہو گئی۔ چیخ سن کر طلت حواس باختہ رہ گیا، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے اپنے بھائی الیاس کی تھی۔ وہ زمین پر پڑا تھا، ایک ہاتھ میں بلہ تھا اور دوسرے میں ایک گیند۔ بلے پر خون کے نمایاں دھبے تھے اور کہیں ایک جگہ اس پر فرانس کے جھنڈے کی تصویر لگی تھی۔